بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج عمران خان کی پیشگی تھی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور عمران خان موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد جب پہنچے تو اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پہ کارکنان کی تعداد ناقابل یقین تھی، جیسے کوئی شاندار قسم کا انہوں نے خان صاحب کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ کورٹ کے اندر تک وہ سارے لوگ کارکنان کی ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ موجود رہی۔ آج ان کو جو ان کے اوپر دہشت گردی کا جو کیس بنایا گیا تھا اس کی عبوری ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے اور ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ ایک حادثہ بھی پیش آیا کہ جب وہ خان صاحب کی گاڑی واپس جا رہی تھی تو بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارے ہاں جاہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بہت سارے لوگ گاڑی کے ساتھ لٹک گئے عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے اور کچھ ہدایات بھی جاری کی گئی تھی خان صاحب کو کہ آپ نے کہیں پہ بھی گاڑی باہر سٹاپ نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس بنا پہ گاڑی اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کچھ کارکنان گرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی آج واضح نظر آئی کہ خان صاحب کا جو کارکن ہے وہ فل چارج ہے، اور حالانکہ خان صاحب پچھلے 4-5 ماہ سے جو ہے وہ بیڈ پہ ہیں اور ان کی موومنٹ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے وہ عام نارمل پہلے کرتے تھے، لیکن آج کا یہ جو کراؤڈ تھا، اس کا مطلب ہے خان صاحب کا جو وین ہے وہ اس کے ساتھ لوگ بھرپور طریقے سے ان کا ہر حال میں ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ زخمی حالت میں بیڈ پہ ہوں یا وہ ایکٹیو ہوں میدان میں۔ ان کے کارکنان پہلی دفعہ بڑا جذبہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں، آج موسم بھی اسلام آباد کا کوئی سمجھ لو کہ ابر آلود تھا اور بارش ہلکی لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود بڑی تعداد میں کارکنان کی موجودگی اس بات کا ظاہر کر رہی ہے کہ عوام کا جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف، اور عمران خان صاحب کا جو چل رہا ہے آزادی مارچ، اس کا ابھی تک لوگ اس کے ساتھ ان کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے پھر سمری پہنچ چکی ہے آج، کیونکہ 28 فیبرری ہے اور آج لاسٹ ڈے ہے۔ کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل متوقع ہے، اور شنید یہ ہے کہ کوئی 13-14 روپے جو ہے وہ پیٹرول 13.5 روپے بڑھ جائے گا، اور 20 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت اگر اس ریشو سے بڑھائی جاتی ہے جس طریقے سے سمری وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے، تو اس کے مطابق 310 روپے کا ڈیزل ہو جائے گا اور 294 روپے کا آپ کا پیٹرول ہو جائے گا۔ ناظرین، پہلے بھی لوگ اس مہنگائی کے ہاتھوں اس قدر مجبور لاچار ہیں اور سخت غصہ دکھا رہے ہیں اتحادیوں کی حکومت کے خلاف، وہ چاہے ووٹنگ ہو چاہے وہ خان صاحب کی کہیں پیشگی ہو، اس کے باوجود حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے، اور حکومت کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہڑتال بھی کی ہے تحریک لبیک نے، کوئی اثر نہیں پڑا، اور پیٹرولیم مصنوعات میں بجائے کمی کرنے کے مزید اس میں اضافہ اگر کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، اور یہ حکومت کے خلاف مزید لوگ جو ہیں وہ باہر آئیں گے، اور حکومت کو اگلی جو ہے وہ دنوں میں بہت ساری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عوام کا پارا ہائی ہو چکا ہے اور عوام کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی اہم جو ہے وہ کنکلوژن ہوئی صوبائی الیکشنز کے حوالے سے۔ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، تمام کی ریمارکس جو ہے وہ مکمل وائنڈ اپ کر دیے گئے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اور کل 11 بجے فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اور ہمارے جو آئینی ماہرین سے جب میں نے رابطہ کیا تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا موڈ ہے کہ الیکشن بالکل بر وقت ہوں گے، اور اس کے اوپر کل فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ جو اب تک جرا ہوئی ہے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز کی جو ججمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں سنیں گے، کسی ادارے کی بات نہیں سنیں گے، ہم صرف آئین کی آواز سنیں گے، اور آئین جو کہتا ہے ہم آئین کے مطابق ہی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیں گے۔ باقی کسی صورت بھی الیکشن کا التوا جو ہے وہ آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا۔
تو ناظرین کل 11 بجے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلے کے لیے کہہ دیا ہے کہ کل 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی 1 مارچ کو، اور دیکھیں کہ کل کیا جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے۔ یہ ایک ابھی پورے جو ہے وہ لوگ اس پہ لوگوں کی نظریں اٹکی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہی 90% امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن شیڈول دینے کا عندیہ دے گی اور فوری طور پہ حکم جاری ہوگا کہ اپریل کے اندر الیکشن کرائے جائیں، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ اپریل کے اندر الیکشن، اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونا بہت مشکل ہے۔ اب یہ ایک سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ کل کر کے بتانا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین یہ بڑا المیہ ہے کہ یہ کام ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا تھا یا الیکشن کمیشن کا تھا جو ہم عدلیہ سے لے رہے ہیں۔ پھر ہم بار بار جو بھی حکومت ہوتی ہے یا جو اس کے اتحادی ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی جو ہے ادارے مداخلت کرتے ہیں۔ او بھائی آپ کام کرتے نہیں ہیں، اداروں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے فیصلے کریں۔ یہ سیاسی فیصلے عدلیہ کا کام نہیں ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ یہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ سیاستدانوں کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا۔ اگر وہ نہیں کرا سکتا ہے، اس کی نااہلی ہے، تو الیکشن کمیشن کا ادارہ ختم کر دینا چاہیے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پہ اپنا فضل رحم کرے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم دے، اور انہیں عوام کا دکھ درد سمجھنے کی، اور عوام کے ساتھ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو روکنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہمیں ناصر۔